بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اسماعیل قاسم اور آپ دیکھ رہے ہیں حرف راز اور یا مقبول جان کے ساتھ. آج کل پاکستانی مین اسٹریم میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، ٹویٹر ٹرینڈز ہو، تو ایک ٹاپک ایسے جو کہ بہت زیادہ ہائی لائٹڈ ہے، اس پہ بہت زیادہ ڈیبیٹ بھی ہوئی ہے. بحث کے باوجود، تمام بحث و مباحثے کے باوجود عوام کنفیوژن کا شکار ہے. عوام کو نہیں سمجھ آ رہی کہ آخر سائفر ہے کیا چیز ہے، کیا میسج آیا، کہاں سے آیا، کس نے بھیجا، اور اس کے اندر وزیر اعظم کے پاس کیا اختیار ہوتا ہے. اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں، عوام کو کلیئر تو ہو. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بتا رہے ہیں کہ سائفر کیا چیز ہوتی ہے. نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ سائفر جو ہے پتہ نہیں کوئی بہت بڑی بلا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اصل میں 1576 میں ایک بہت مشہور شخص تھے، سر فرانسس تھائنے. یہ شخص جو تھا برطانیہ میں جب اس کی حکومت پوری دنیا پہ پھیل رہی تھی، تو اس نے کہا کہ ہمارے جو سفیر ہیں ان کی ایک کوالیفیکیشن جو ہے وہ طے ہونی چاہیے، کیونکہ سفیر جو ہے وہ ملکہ برطانیہ یا بادشاہ برطانیہ کا نمائندہ ہوتا ہے. تو اس میں یہ کوالٹیز ہونی چاہیے، یہ کوالٹیز ہونی چاہیے، یہ لینگویجز جانتا ہو، اخلاقیات اس کی اس قسم کی ہو، زبان کے عبور ہو، اور اس کے انٹیگریٹی سب کچھ ہر چیز، کیونکہ وہ ہماری جو ہے تاج برطانیہ کا نمائندہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ وہ بادشاہ کے انٹرسٹ کو واچ کر سکے، اور بادشاہ کو انٹرسٹ کو واچ کرتے ہوئے براہ راست بادشاہ کو کچھ پیغامات جو ہے وہ پہنچائے. اور اس پیغامات کو پہنچانے کے لیے کم از کم اس کو ایک ایسی زبان آنی چاہیے کہ جو زبان عام آدمی کو نہ آتی ہو. اس زبان کا نام دیا گیا سائفر. مطلب ایک ایسی زبان بنائی جائے، گھڑی جائے، تخلیق کی جائے کہ جس زبان کے اندر بادشاہ کو میسج دیے جائیں، اور بادشاہ بھی اس زبان میں جانتا ہو اور یہ بھی اس زبان میں کوڈ ورڈز ہوں بیسیکلی. تو اس سے ایک زبان کریٹ کی گئی جس کو سائفر کہا جاتا ہے. اس سے پھر سائفر میسیجز جو ہیں شروع ہو گیا. چونکہ برصغیر پاک و ہند میں کوئی ایک بھی لوکل آدمی ایسا نہیں تھا کہ جو سفیر لگتا. یعنی 100 سال ہماری جو تھی تاریخ یہ تھی کہ ہمارے یہاں انگریز حکمران تھا، تو انگریز ہمیں تو سفیر نہیں لگاتا تھا نا، وہ برطانیہ کا سفیر ہوتا تھا. تو انڈیا کا تو کوئی سفیر نہیں. انڈیا تو ایک بیسیکلی باجگزار ریاست تھی. تو اس لیے سائفر کوڈ کا جو استعمال تھا وہ لوکل لیول پہ شروع ہو گیا. تو وائسرائے جو تھا اس کو اگر کوئی میسج آتا تھا تو عام آدمی کے لیے اس سے چھپانے کے لیے سائفر کوڈ جو ہے استعمال کیا جاتا تھا. اس لیے پاکستان اور انڈیا دونوں ملکوں کے ہر ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں ایک سائفر کوڈ پڑا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، ابھی بھی پڑا ہوتا ہے. ڈپٹی کمشنر جو ہے اس کے گھر پہ جو 1-4 کی جو گارڈ ہوتی ہے وہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ سائفر کوڈ اور ایک دوسرا بلو بک کہتے ہیں اس ارینجمنٹس کو، اس کتاب کو کہ جو VVIP کی سیکورٹی کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. ان دو کی حفاظت کے لیے وہ گارڈ ہوتی ہے. ڈپٹی کمشنر کے لیے گارڈ نہیں ہوتی. لیکن چونکہ سائفر کوڈ پڑا ہوتا ہے، ہر ضلع کے اندر ایک سائفر اسسٹنٹ ہوتا ہے کہ جو جاتا ہے وہ جا کے ٹریننگ دیتا ہے. اس طرح اسی طرح جب برطانیہ ختم ہوا تو ہمارے لوگ جب سفیر جانے لگے تو ہر سفارت خانے کے اندر ایک سائفر کوڈ پڑا ہوتا ہے جس کے مطابق وہ کتاب جو ہے لکھ کے دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے حساب سے وہ خط لکھے جاتے ہیں. کوئی اس قسم کی کمیونیکیشن ہو، وہ کمیونیکیشن جو ہے وہ لوگوں کو دی جاتی ہے. اب کوئی خط ایسا ہوتا ہے جس کے بارے میں تصور کر لیا جاتا ہے کہ یہ خط جو ہے براہ راست وزیر اعظم کو پہنچنا چاہیے، کسی اور کو نہیں پہنچنا چاہیے. پاکستان کی جو تمام تر قوانین کا جو آخری سرا ہے وہ وزیر اعظم یا چیف ایگزیکٹو جو بھی ہو اس کے اوپر پہنچتا ہے. اب یہ سائفر جو ہے یہ لکھا جاتا ہے اور پھر یہاں آتا ہے. پھر یہاں پر بھی ایک سائفر کوڈ اس کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے ایک چیز پڑے. مطلب فار ایگزامپل وائی کی جگہ این لکھا ہوا ہے، این کی جگہ ڈی لکھا ہوا ہے، ڈی کی جگہ ایکس لکھا ہوا ہے. اس کو پھر وہ جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. 1945 میں جب سیکنڈ ورلڈ وار تھی تو بہت زیادہ ہو گیا تھا، تو ایک انگما مشین خریدی گئی تھی جس مشین کے اندر اس کو ڈالتے تھے وہ ٹرانسلیٹ ہو جاتا. وہ مشین بھی فارن آفس نے خرید لی ہوئی ہے اور فارن آفس کے بعد وہ مشین بھی موجود. یہ جو خط آیا ہے یہ وہاں سے جہاں آیا ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خط جو ہے وزیر اعظم جو ہے اس کے پاس پہنچا ہے. تو وزیر اعظم جو ہے اس نے اس خط کو عوام تک کیوں دیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا میں ایک سفیر ہے. اس سفیر کے پاس کچھ معلومات آتی ہیں کہ بھارت نے مکمل تیاری کر لی ہے اور 3-4 دن کے اندر وہ پاکستان پہ حملہ کرنے والا ہے. اب وہ ایک سائفر کوڈ بناتا ہے اور سائفر کوڈ جو ہے وہ پاکستان کو بھیج دیتا ہے. پاکستان میں وہ سائفر کوڈ
فارن آفس میں کھولا جاتا ہے اور وزیر اعظم کو دیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم کی پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ فوراً اس سائفر کوڈ کے معلومات کے مطابق سے فوری طور پہ جو ہے الرٹ کرے، لوگوں کو بندوبست کرے اور کام کرے۔ اور دوسرا، یہ صرف وزیر اعظم کا اختیار ہے کہ عوام کو بتائے کہ یہ تھریٹ آ رہا ہے، اس لیے تم لوگ الرٹ ہو جاؤ۔ یعنی وزیر اعظم کا اختیار ہے، کسی اور کا اختیار نہیں ہے۔ جنگ کا اعلان آرمی چیف نہیں کرتا، وزیر اعظم پاکستان کرتا ہے۔ جو نیوکلیئر کوڈ کس کے پاس ہوتا ہے؟ وزیر اعظم پاکستان کے پاس ہوتا ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہوتا۔ اس طرح پریزیڈنٹ پاکستان کے پاس، پریزیڈنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے پاس ہوتا ہے پاکستان کا جو نیوکلیئر کوڈ ہے ان کے پاس، کیونکہ وہ پاکستان کا الٹیمیٹ ریپرزینٹیٹیو ہے، رولر ہے پاکستان کا۔ دنیا کے اندر تمام جگہ پہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہیں اس کے پاس یہ ہوتا ہے کہ وہ کون سی۔ اسی لیے پوری دنیا کے اندر جب کبھی وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی سیکرٹ انفارمیشن عام آدمی کو بتانی ہے تو وہ پرائم منسٹر جو ہے اس کو بتا دیتا ہے اور ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن ہوتا ہے کہ کون سی بتانی۔ اب آتے ہیں اس سارے سینیریو کے اندر، ٹھیک، یہ سینیریو جو ہے، اس سینیریو کے اندر وزیر اعظم پاکستان کو ایک خط لکھا جاتا ہے، اور خط جو ہے وہ بیسیکلی ٹرانسکرپٹ کے طور پہ ہوتا ہے، وہ ٹرانسکرپٹ آیا جاتا ہے، اور بات بالکل ٹھیک کہتا ہے کہ لوگ تو ٹرانسکرپٹ نہیں سمجھیں گے۔ ٹرانسکرپٹ ہوتا ہے وہ اس میمو کا، وہ جو کچھ آیا تھا اس کا ترجمہ۔ اب اس کا ترجمہ کر کے آپ 10 کاپیاں بنا سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے، جو امپورٹنٹ ترین ڈاکومنٹ ہے، وہ ہوتا ہے سائفر میں جو لکھا ہوا ہے، جو فارن آفس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ عمران خان کو تو نہیں پڑھنا آتا نا، نہ شاہ محمود قریشی کو پڑھنا آتا ہے، نہ فارن آفس کے منسٹر کو، کسی کو بھی پڑھنا نہیں آتا۔ ہمارے پاس بھی جب کوئی سائفر میسج ہوتا تھا تو ہم وہ کاپی نکالتے تھے اور اس کے بعد اس کو ٹھیک ٹھاک کر کے وہ کہتے یہ جناب یہ ہے، یہ کون اس زبان کو جان سکتا ہے؟ ڈیکلاسیفائی کیا، ڈی کوڈ کیا، آپ کے پاس جب تک اس کی کی موجود نہ ہو کچھ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، تو خط آتا ہے ایک، اور خط کے بارے میں ایک بات ہے کہ کچھ معلومات جو ہیں وہ پوری دنیا کے اندر اب تو آپ اوپن ہو چکی ہوئی ہیں کہ ایک امریکن جو ہے ڈونلڈ لو جو ہے وہ اور پاکستان کا امبیسڈر، یہ دونوں ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کچھ بات کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے پاکستان کی حکومت کو، اور اس دوران پاکستان کا ملٹری اٹیچی بھی موجود ہے۔ فارن آفس کی ایک بنیادی طور سے پروٹوکول ہے کہ جب دو لوگوں کے درمیان کوئی نیگوسیشن جو ہے، جو کوئی بات کمیونیکیٹ ہو رہی ہو، تو 1 منٹ ایک بندہ یہاں سے ریکارڈ کرتا ہے، ایک یہاں ریکارڈ کرتا ہے، وہ دونوں منٹس ریکارڈ کرتے ہیں اور کر کے کہتے ہیں کہ یہ خط آپ اپنے وزیر اعظم کو پہنچاتے ہیں یا کسی اور کو، جس کو بھی۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ دیا کسی اور کو گیا تھا، میرے نام خط بھی نہیں تھا، وہ براہ راست، وہ تو ان کی یہ دعویٰ ہے۔ اب یہ دنیا میں مستقل طریقہ یہ ہے، کوئی صدر، کوئی وزیر اعظم، کوئی بڑا آدمی خود خط نہیں لکھتا، یا تو اپنی فارن آفس میں سے کسی بندے کو کہا جاتا ہے کہ امبیسڈر کو بلاؤ اور کہو کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے، جا کے اپنے اس کو بتا دو۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب کسی بندے کے بارے میں کہا جاتا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جا کے اس کو اندرا گاندھی کو یا اپنا نریندر مودی کو کیا کرتے ہیں؟ آپ امبیسڈر کو بلاتے ہیں، آپ کو بلا کے اس کو ڈپاش کرتے ہیں یا اس کو اور کچھ بات کرتے ہیں، اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کمیونیکیشن وہاں امبیسڈر کی کیا حیثیت ہے؟ امبیسڈر از دی اسپیشل انوائے آف اے کنٹری۔ تو اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے عمران خان صاحب کا یہ ہے کہ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس عمران خان کے ساتھ ہمارے تعلقات اسی وقت ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر یہ کامیاب ہو جائے تو پھر ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات، ورنہ یہ جو ہے اگر نو کانفیڈنس کامیاب ہو جائے تو تب پاکستان سے اب تعلقات بہتر۔ عمران خان سمجھتا ہے یا وزیر اعظم پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ انفارمیشن عوام تک جانی چاہیے، تو یہ صرف اسی کا حق ہے، کسی اور کو یہ اختیار نہیں ہے۔ لا میں ایک لفظ ہوتا ہے ریلیکسیشن آف دا رولز، رولز کو ریلیکس کرنا، رولز کو ریلیکس کرنے کا حق اختیار بھی صرف پرائم منسٹر کو ہے، نہ مریم نواز کو ہے، نہ نواز شریف کو ہے، نہ اپوزیشن لیڈر کو ہے، نہ پاکستان کے آرمی چیف کو ہے، نہ پاکستان کے وزیر داخلہ کو ہے، نہ پاکستان کی کسی اور بندے کو، صرف ایک آدمی کو اختیار ہے پاکستان کے قانون کو ریلیکس کر کے انفارمیشن دینے کا، وہ صرف پرائم منسٹر۔ تو اس میں غداری کہاں سے آ گئی؟ یہی میرا اگلا سوال آنے لگا تھا کہ پھر یہ غداری اس کے اندر کہاں سے لنک آ گئی؟ کیونکہ غداری تو نہ نہیں، اس ملک کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے نا کہ اگر وزیر اعظم ہی جو کہ کسٹوڈین ہے پوری گورنمنٹ کا، جو کہ بنیادی طور پر پاکستان کے رازوں کا کسٹوڈین ہے، اور وہ ایک عوام کو بتاتا ہے کہ یہ تمہارے لیے تھریٹ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم ہی کرے گا نا، اللہ تعالیٰ نیچے تو نہیں اترے گا۔
یا کہ جارج ڈبلیو بش آئے گا, یا جا کے جو بائیڈن آئے گا, یا چائنا کا جی آئے گا, کوئی اور تو نہیں آئے گا. پاکستان کے پرائم منسٹر نے ود دی اپروول آف دا کیبنٹ فیصلہ کرنا ہے. ایک یہ بھی ہے کہ کیبنٹ جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے, تو کیبنٹ میں بھی فیصلہ ہوا, کیبنٹ میں یہ پیش ہوا. ٹھیک, اب مسئلہ سر یہ ہے کہ ہر بندہ, اب اس کے اوپر ایک مذاق کی بات یہ ہے کہ وہ جو ٹاپ سیکرٹ چیز تھی جو صرف اور صرف پرائم منسٹر تک پہنچنی تھی, اس کے اوپر فیصلہ کون کریں گے, اس کے اوپر انویسٹیگیشن کون کریں گے, جن کا اختیار ہی نہیں ہے. ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ سائفر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آئی ایس آئی کے میکسیمم جرنیل تک نہیں پتا ہوتا کسی کو سائفر کیا ہے. ہو سکتا ہے, مجھے نہیں پتا کہ لیفٹنٹ جنرل کو پتا ہو کہ سائفر کیا ہوتا ہے اور انفارمیشن کیا ہوتی ہے. آئی بی کے چیف کو نہیں پتا ہوتا, ایم آئی کے چیف کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ انفارمیشن کیا آئی ہے. اب یہ لوگ جن کو قانوناً اجازت نہیں ہے سائفر تک پہنچنے کی, وہ لوگ اس معاملے کے اندر آگے بڑھیں گے. اب وہ لوگ جو ہیں اس کے اندر انویسٹیگیٹ, تو گویا بنیادی طور پر لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے, لوگوں کو ایک خاص طور پہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے خلاف ایک امیج بنانے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے. کچھ بھی نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کا موجودہ وزیر اعظم کہتا کہ لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں, لوگ تذبذب کا شکار ہیں, لوگ پریشان ہیں. عمران خان صاحب کے پاس جو خط تھا, یہ وہ خط ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کروں. کسی انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں, لوگ خود فیصلہ کر لیں گے کہ یہ انفارمیشن اس قابل تھی کہ نہیں تھی کہ عوام کو دی جائے کہ نہ دی جائے. بالکل ایسے یہ انفارمیشن اس قابل ہے عوام کو دی جائے یا نہیں دی جائے, یہی سوال ہے جو کہ ہر کسی کے اس ٹائم زبان کے اوپر ہے. اور آبویسلی اگر عمران خان صاحب جو کہ اس ٹائم کے وزیر اعظم تھے, ان کے پاس یہ اختیار موجود تھا کہ وہ ریلیکسیشن کو استعمال کر لیں جو قانون کے اندر ان کے پاس آئینی حق تھا, تو پھر مجھے نہیں سمجھ آتا کہ غداری کس طرح سے ہے یا اس کے اوپر ڈیبیٹ جو اتنی زیادہ وہ کیوں ہو رہی ہے. شاید ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے یہاں کے اسٹیٹس کو ہے وہ شاید تھوڑا سا خوف زدہ ہو کہ آیا خط جس ملک سے تھا ان کو شاید یہ چیز پسند نہ آئی ہو. فار ناؤ دس از اٹ. اگلے سیگمنٹ میں ملتے ہیں اور باقی ٹاپکس کے اوپر ڈیبیٹ کنٹینیو کرتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ.